بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية المباركة. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم شمس الضحى بدر الدجى كهف الورى مصباح الظلم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی زمین میں اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ نے ہر قوم میں پیغمبر اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام روانہ فرمائے. ان پیغمبروں کی تعداد چاہے جو بھی ہو، ہمارا ان سب پر ایمان، چاہے وہ 1,24,000 ہو یا 1,80,000، جن کا نام ہم کو معلوم ہے وہ بھی پیغمبر ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان، اور جن پیغمبروں کا نام ہم کو معلوم نہیں ان پر بھی ہمارا ایمان. یہی حکم اللہ کا بھی ہے اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے. جس منصب پر یہ پیغمبر فائل ہو کر آتے ہیں وہ رسالت کا منصب. اگر کوئی دنیا میں آ رہا ہے رسول بن کر تو پھر اس کو اپنی رسالت کا اعلان بھی کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی وقت ہوں. رسول اپنی رسالت کے اعلان میں حق بجانب ہوتے ہیں، لیکن ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ولی ہوں. پھر ولی کو پہچانیں گے کیسا؟ ولی کو پہچاننے کی ایک علامت جو بڑی مشہور اور معروف، اس میں مومن کی نظر کا بڑا دخل ہے.
کسی کو پہچاننے کے لیے کہ یہ آدمی بڑا لائق اور فائق ہے اور بڑا تعلیم یافتہ اور سند یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو ولی کی یہ پہچان بتائی گئی کہ جب آپ اس بندے خدا کو دیکھیں تو وہ تو نہیں کہے گا کہ میں ولی ہوں، لیکن اس کا چہرہ بولے گا کہ یہ ولی ہے۔ تو ولی یہ تعریف بیان کرتے ہوئے اہل علم قرآن کی زبان میں جن کو علماء کہا گیا، علماء، اس کے ساتھ ایک عزت والا لفظ کہتے کرام، اکرام نہیں، کرام کا اکرام ہوتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی علماء اکرام لکھتے ہیں، اکرام نہیں، کرام کا اکرام ہوتا ہے۔ اکرام کا مطلب وہ جن کی عزت کی جاتی ہے، علماء کرام کا اکرام کیا جاتا ہے بغیر لکھ۔ تو عربی میں کہا گیا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی بہت آسان پہچان یہ ہے کہ اس کے گلے میں تو تختی نہیں ہوگی، کوئی بورڈ نہیں ہوگا کہ میں ولی ہوں، لیکن یہ دیکھنے والے کی نظر پہ ہے، دیکھنے والے میں کتنی نظر کی قوت ہے، روحانی قوت، علمی قوت، علمی اڑان، روحانی پہچان، کہ کیا اس کے اندر آدمیوں میں فرق اور تمیز کرنے کا مادہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی نیک، بزرگ، صالح کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو دیکھے تو اس کے چہرے میں ایسی نورانیت، ایسی روشنی، ایسی کشش اور ایسی جاذبیت ہوتی ہے کہ اس کے دیکھنے سے دنیا نہیں بلکہ دنیا والا یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کی یاد خود بخود آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ آدمی دنیا والا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ والا ہے۔ تو پیغمبروں کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، رکنا بھی ہمیں قبول ہے، اور ولیوں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ بھی ہمیں قبول ہے۔ روکنے کو نہ مانے تو بھی صاحبان ایمان میں سے نہیں، اب یہ سلسلہ چلنے کو نہ مانے تو وہ بھی صاحبان ایمان میں سے نہیں۔ رکنے کو بھی ماننا ہے، چلنے کو بھی ماننا ہے۔ تو پروردگار عالم کی قدرت ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو روک دیا، کہ ان کے حصے کا جو کام تھا الحمدللہ وہ دنیا میں ہو چکا۔ اب ان کا جو کام ہے، ان کا جو مشن ہے، وہ لوگ جاری رکھیں گے جو پیغمبر کے صحیح متبع، اتباع کرنے والے، پیغمبر کے صحیح محب یعنی چاہنے والے، سنتی اور اہل بیتی دونوں پر عمل کرنے والے، یہ ہوں گے وہ جن کا نام خود اللہ نے ولی رکھا ہے۔ یہ ولی دنیا میں نام کسی نے نہیں رکھا ہے، اللہ نے خود رکھا ہے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ سارے انسانوں کا نام اس کے ماں باپ رکھتے، نام رکھنے کا جو حق ہے
وہ نو مولود کے باپ کو حاصل ہے، مگر اس میں بھی ہمارے پاس بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ دادا کہتے ہیں میں نام رکھوں گا، نانا کہتے ہیں صاحب نہیں صاحب یہ تو میرا حق ہے۔ نہ نانا کا حق ہے نہ دادا کا حق ہے، حق اس بچے کے باپ کا ہے جس کا یہ لڑکا ہے، جس کا یہ بیٹا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ باپ یعنی لڑکے کا وہ اپنے باپ کو یہ حق دے دے کہ آپ نام رکھیں، ورنہ حق تو نو مولود جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے 7ویں دن اس کا نام رکھا جاتا ہے، عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ حق اس کا ہوتا ہے۔ تو بچے کا نام ماں باپ رکھتے ہیں، ولیوں کا نام اللہ نے رکھا، ولی تو کتنے مقدس بن جائیں گے۔ ان کے تقدس کا، ان کی پاکیزگی کا اعلان قرآن میں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ ولی کے توسط سے قرآن کو مان رہا ہے، اگر ولی کو نہیں مان رہا ہے تو بات بالکل صاف ہے، وہ قرآن کو نہیں مان رہا، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے کے اندر اپنے نیک اور صالح بندوں کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے ذریعے سے دین کا کام چلتا رہے۔ جیسے نبیوں کا کام لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا ہوتا ہے، ایمان سے خارج کرنا نہیں ہوتا، ویسے ولیوں کا کام بھی لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا، خارج کرنا نہیں۔ ولیوں کی مہم، ولیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایمان میں داخل کرے، نہ کہ ایمان سے خارج کرے۔ ولیوں کا مشن لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا ہے، ایمان سے خارج کرنا۔ تو ولی لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے والے کو کہا جاتا ہے، خارج کرنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو ولیوں کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی اس کے برعکس اپوزٹ میں کام کر رہا ہے تو ولیوں والا کام نہیں ہے، یعنی نکالنے کا کام۔ تو مسلمان بھی کسی کو جو دائرے ایمان میں نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو نجات دہندہ دین اسلام سے انکار کرتا ہے، اس کو دین میں داخل کرنا ہے۔ مسلمان کا کام کسی مسلمان کو دین سے خارج کرنا نہیں ہے، جب تک کہ اس سے کئی غیر مومنانہ علامتیں، کوششیں، گفتگو ظاہر نہ ہو جائے۔ تو پروردگار عالم جو مومن ہوتا ہے، مومن صاحب ایمان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے صاحب ایمان؟ خالی بول دینے سے صاحب ایمان ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی زراعت اور کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، کیونکہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ہل ہے، اس کے ساتھ بیل ہیں، وہ ناگر مارتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ وہ اعلان کر دے کہ میں وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ جو اعلان کر رہا ہے اس کو ثبوت بھی چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند چاہیے۔ جی تو اسی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ ہمارا رب ہے کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ دنیا کے سارے خداؤں کی نفی کر کے کہہ رہے کہ ایک ہی اللہ ہے۔ میں اللہ کی ذات اور ہستی کو تسلیم کرتا ہوں، وہ بٹا ہوا نہیں ہے، وہ ڈیوائڈ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔
اپنی ذات کے اعتبار، اپنی صفات کے اعتبار۔ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے، یا وہ کسی کا باپ نہیں ہے، فادر نہیں ہے، وہ تو بس اللہ ہے، اللہ۔ جب وہ کسی کا فادر نہیں ہے تو اس کا کوئی بیٹا بھی سن بھی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ ہے تو اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ اعلان آپ کر رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں کسی کاغذ پر یا زبان سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، تو آپ سارے عقیدوں کی نفی کر رہے ہیں، سارے عقیدوں کی آپ نفی کر رہے ہیں۔ بی مریم خدا کی بندی ہے، نعوذ باللہ وہ خدا کی بیوی نہیں ہے، یا خدا ان میں اتر نہیں آیا ہے، یا خدا نے اپنی خدائی کا کوئی حصہ ان کو نہیں دیا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو جلاتے تھے، پرندوں کی شکلیں مٹی سے بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنا کے اس پہ دم کرتے تھے، دم پھونکتے تھے، جیسے ہی پھونکتے تھے آپ تو پرندہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، جاندار ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا معجزہ ہے، معجزہ۔ مردے اگر آپ کی خدمت پہ لائے جائیں جن کی جان نکل چکی، زندہ لاش جسے کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی، اگر آپ مسیحا ہیں، اگر آپ پیغمبر ہیں، تو پھر ذرا ان پر بھی اپنا اثر ڈال کے دکھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اپنی ٹھوکروں سے قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ اللہ جس کو کہا جا رہا ہے، وہ اللہ کے نام میں کیا اثر ہے، کیا تاثیر ہے۔ اسی اللہ والے کہتے ہیں اللہ اللہ کرو بھائی، اللہ اللہ کرو۔ دنیا بہت کر چکی ہے، ذرا اللہ اللہ کرو۔ تو مسلمان کو اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ اللہ یاد دلانا ہے، اللہ اللہ پڑھنا ہے، اللہ اللہ لکھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ یہ دولت ہے، دولت، یہ دولت بینک لاکرز میں نہیں رہتی، صندوقچوں میں نہیں رہتی، پیٹیوں میں نہیں رہتی، یہ سینوں میں رہتی ہے، یہ ایمان کے خزانوں میں رہتی ہے اللہ کی۔ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے اپنی زبان سے کہا، دل میں نہیں رکھ لیا، جو دل میں ہے وہ زبان پہ، جو زبان پہ ہے وہ دل میں۔ قالوا، کہا انہوں نے۔ کہنے کے لیے بھی ہمت چاہیے، بے ہمت ڈرپوک آدمی کبھی اتنا بڑا اعلان نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہوا کہ مومن ہمت والا ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب الحمد للہ رب، تمام تعریف ہر قسم کی، چھوٹی بڑی، ظاہر باطن، مجمل مفسر، محکم، اگر کسی ذات کی ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے، جو کون ہے؟ رب، رب رب العالمین ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ عالمین کا رب ہے، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، نگرانی فرمانے والا، اور انسان کو تنہا نہیں چھوڑنے والا بلکہ دو فرشتوں کے ساتھ چھوڑنے والا۔ کہاں ہے بھیا؟ میں اکیلا ہوں بھائی، کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ آپ کی بات صحیح ہے، اس قول کی روشنی میں تصحیح کر لیے، کریکشن کر لیے۔ آپ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، ایمان کے لحاظ سے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں لگے ہوئے ہمیشہ۔ اور پھر یہ ایمان کب آتا ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ دو فرشتوں کی موجودگی کے ذریعے اعلان کیا ہے۔ جب آپ کے ساتھ فرشتے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ بھی ہے، اللہ حاضری،
اللہ حاضر ہے، اللہ غائب نہیں ہے. مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. بولے آپ کی نظر دیکھنے کے قابل نہیں. سوال کیا جائے آپ سے کہ کیا آپ نے کبھی پھول کی خوشبو کو دیکھا ہے؟ آپ کا جواب نفی میں ہوگا. نہیں صاحب میں نے تو نہیں دیکھا ہے. پتیوں کو دیکھا ہے، پنکھڑیوں کو دیکھا ہے، خوشبو کو کبھی میں نے نہیں دیکھا. تو پھول کی خوشبو اتنی لطیف ہے کہ باوجود آنکھ میں بینائی ہونے کے نہیں دکھ رہی ہے. تو جو انسان پھول کی لطافت کو دیکھ نہیں سکا وہ خدا کی لطافت کو کیا دیکھ سکے گا؟ اللہ لطیف بعبادہ. پروردگار عالم تو اتنا لطیف ہے، سینکڑوں لاکھوں تختہ گل اس نے چمن میں بچھا دیے. دیکھنے والا پھول کی پتی کو دیکھ رہا ہے لیکن پھول کی خوشبو کو نہیں دیکھ رہا ہے. اگر آپ سے سوال کیا جائے کیا آپ نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھا تو نہیں ہے. پھر کیسے مان رہے ہیں آپ؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے؟ کیا گرم ہوا چل رہی ہے؟ ہوا میں کیا شدت ہے؟ ہوا میں کیا تیزی ہے؟ تو ہوا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن محسوس کر رہے ہیں آپ. خدا بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا آسمان خود سے نہیں چل رہا ہے، کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا. اتنی بڑی زمین جس پر میں ہوں ایسی بنائی اللہ نے. اگر میں چل رہا ہوں تو زمین مسطح ہے. اگر میں چلوں اور زمین یہ نرم ہو جائے تو کیا قدم رکھنا میرا آسان ہوگا؟ نہیں. قدم سنبھالنا زندگی مشکل ہو جائے. قدم تو بہت دور کی بات. تو آسمان اتنا قریب نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کو لگ جائے. زمین اتنی نرم نہیں ہے کہ آگے پیر بنائے تو پیر اندر چلے. آخر یہ نظام کس نے بنایا؟ کہا یہ رب کا نظام ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب عالمین کو اگر آپ کھولنا چاہیں تو عالمین ایک کتاب ہے. کتاب کھولتے ہیں، ایک ورق کو کتاب کہتے ہیں. کیا کبھی 2 ورق کی کتاب آپ نے دیکھی؟ 3 صفحات کی کتاب آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ کتاب میں 100 صفحے، 50 صفحے، 150 صفحے، 500 صفحات، 1000 صفحات ہوتے ہیں. عالمین ایک کتاب ہے. کھولتے جائیے، ہر صفحے پر ایک نیا مضمون ہے، ایک نیا میٹر ہے. تو عالمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اب کتنے عالمین ہیں یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، بنانے والا. پھر بھی وہ لوگ جن کو اللہ نے عالموں کا راز بتایا ہے، عالم بنانے والا بھی وہی، کسی عالم کو بتانے والا بھی وہی. تو عالم کو جاننے والا ہوا عالم. ایک ہی زبر اور زیر سے کتنے معنی بدل گئے دیکھیے. عالم جاننے والا، عالم ایسا کہ اس کے اندر کئی عالم ہو. دنیا، ورلڈ. تو وہ پروردگار عالمین کا پالنے والا، عالمین کا پالنے والا. تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب اللہ ہمارا خالق ہے نہیں کہا. تو رب کا معنی سمجھا جا رہا ہے. رب کون؟ اچھا، مسلمان گھرانوں میں بچہ جب بات کرنے لگتا ہے، ابو اور مما کہنا شروع کرتا ہے، کچھ بولتا ہے وہ زبان سے اپنی، جب بولنے لگتا ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمانوں جو تمہارے بچے بات کرنا شروع کیے اسے سب سے پہلے اپنے رب کا نام سکھاؤ، رب سے تعارف کرواؤ، واقف کرواؤ، معلوم کرواؤ. تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے بچے پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا.
مسلمان کی بسم اللہ ہو رہی ہے رب کے نام سے. جب چھوٹے ہیں تب بھی رب کہنا, جب بڑے ہو جائیں جب بھی رب. رب کہنے سے کبھی بھی آپ کو روکنا نہیں ہے, آپ کو رب کہتے بھی جانا ہے, تسلیم بھی کرتے جانا ہے, دنیا کو بتانا بھی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, میرا رب اللہ ہے, اللہ جس کو اللہ کہتے ہیں. اسی کلمے کے اندر بھی ہے لا الہ الا اللہ. میں جس رب کو مانتا ہوں, میں جس اللہ کو تسلیم کرتا ہوں, وہ ایسا بے عیب ہے کہ اس کے نام میں شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی نقطہ نہیں ہے. میں ایسے رب کو مان, اللہ کو مان جی. جب رب انہوں نے کہا اور اتنا کہا اتنا کہا اتنا کہا, زندگی کے ہر قدم پر کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے میرے سامنے جو کھانا پڑا. طاقت جوانی کہا کہ میری اپنی نہیں ہے, میرے اللہ کی. مکان مل گیا, کہا یہ اللہ کا کرم ہے, میرے رب کا فضل ہے. ایک پیغمبر نے کہا تھا ھذا من فضلی ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو قرآن شریف میں رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے. مومنوں رب کو پہچانو, رب کو. اگر تمہیں زندگی دی گئی ہے مختصر زندگی میں, دنیا کی بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہو روپیہ پیسہ کمانے کے لیے, کیا اللہ کو پانے کے لیے کچھ کوشش کی ہے؟ نئے سال میں کیک تو کاٹے ہیں لیکن اپنے نفس کو بھی کاٹا ہے, اپنے نفس کی بری خواہشوں کو کاٹا ہے, غلط خواہشوں کو کاٹا ہے. بقرعید کے اندر جانور کو کاٹا ہے, لیکن کیا اپنی غلط خواہشوں کو بھی کاٹا ہے؟ اگر کاٹا ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں تو پھر رسم ادا کی, رسم بکرا کاٹ دیا اور گوشت تقسیم کر دیا, صاحب میں نے تو قربانی دے دی, ماشاءاللہ بہت اچھی بات. تو رب کہنے کے بعد جو اصل کام ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس پر جم گئے, اس پر جم گئے. دنیا ڈرانا چاہتی ہے, ڈرا نہیں. بہت خوف دلاتی ہے دنیا. تو اللہ کو اللہ کہنا آسان ہے, قائم رہنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ کو اللہ کہتے ہوئے اس بات پر قائم کیسے رہنا, یہ سکھاتے ہیں جو پہلے سے قائم ہیں. انہی کا نام ہے بزرگان دین, انہی کا نام ہے اولیاء اللہ قرآن کی زبان میں, انہی کا نام ہے صالحین. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو استقامت تم کو اپنے دین پر عطا کرنے کا جذبہ اور جوہر تمہارے اندر پیدا کرتے ہیں, ان کو معمولی مت سمجھو, وہ بڑے کام کے لوگ ہیں. ذرا ان سے تعلق قائم رکھو. کسی سے کام نکلتا ہے تو اس کا فون سیو کر لیتے ہیں, بھائی فلاں سے فلاں کام نکلتا ہے, نمبر سیو کر لیجیے. دیکھیں دنیا کے کام نکلتے ہیں تو ہم اس کا نمبر سیو کر لیتے ہیں. ارے بھائی کبھی نہ کبھی تو کام پڑے گا, اللہ والوں سے تو کبھی نہ کبھی کام پڑے گا نا بھائی زندگی میں. ایسے نہیں کہ کام نہیں پڑے. جب دنیا والے آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو کیا اللہ والے آپ کی مدد نہیں کر سکتے؟ یہ سوال اور اس کا جواب آپ کو اپنے سے لینا ہے, اپنی روحانی طاقتوں سے لینا ہے, اپنی روحانی دنیا سے لینا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, تم پر جم گئے, ہو مستقیم ہو گئے. ایسے کیسے جم گئے؟ جیسے پہاڑ اپنی جگہ جم جاتا ہے. پہاڑ کو پھوڑ تو سکتے ہیں لیکن اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے. سمندر کے بہاؤ کو آپ روک تو سکتے ہیں لیکن اسے ہٹا نہیں سکتے. جم جانا
اپنے پیروں سے مضبوط قائم ہو جانا، وہ ظاہری جم جانا ہے، یہ باطنی جم جانا۔ جب آپ جم جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اب وہ اتنے معتبر، اتنے معظم، اتنے مکرم بن گئے کہ آسمان سے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ، انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے۔ کیا آپ نے زندگی میں کبھی سنا کہ فرشتوں پر انسان نازل ہوئے؟ فرشتوں کی جماعت پر انسان نازل ہوئے کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا، لیکن یہ ضرور سنا ہوگا کہ انسانوں پر فرشتے نازل ہوئے۔ کون کر رہا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کو پیدا فرمانے والا خدا خود فرما رہا ہے کہ میں ملائکہ کو نازل کرتا ہوں۔ یہ تو انسان ہے بھائی، مومن ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ آپ کی زندگی میں وہ رات کئی مرتبہ آئی ہوگی، پھر آنے والی ہے، جس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اب تو کسی کی بھی قدر باقی نہیں رہی، تو رات کی قدر کیا باقی رہے؟ جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر معلوم ہوتی ہے، جو استاد کی قدر کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر کے انوار و تجلیات نصیب ہوتے ہیں۔ قدر بزرگوں کی ہے، قدر ذاتوں کی بھی ہے، قدر راتوں کی بھی ہے۔ مومن نا قدرہ نہیں ہوتا، مومن قدر والا ہوتا ہے۔ اہل قدر کا نام مومن ہے، ورنہ وہ اہل قدر نہیں ہے، اہل خبر ہے۔ یہ زندہ ہو تو وہ قدر کرے گا نا، مردہ تو کسی کی قدر کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو مطلب کوئی آدمی کسی بزرگ کی قدر کرتا ہے تو گویا اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے، اور اگر کوئی قدر نہیں کر رہا ہے تو اپنے مردہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ قدر کا مادہ، قدر کا جوہر زندگی کا ثبوت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اے لوگو، تم کو کچھ معلوم ہے یہ جو رات ہم نے قدر کی بنائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہارے اوپر تم سے ملاقات کرنے کے لیے، تم سے ملاقات کے مشتاق فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں کہ پروردگار میں فلاں بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے، وہ آپ کا عاشق ہے، وہ قرآن کا عاشق ہے، دین کا مذاق اڑانے والا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم میں ان کو اجازت دیتے بجائیے، اچھا ٹھہریے جی پروردگار، کہا کہ اکیلے مت جائیے، جبریل کو لے کے جائیے۔ اللہ، یہ انسان کی قدر ہے بھائی، مومن کی قدر ہے۔ مگر کیا مومن اپنی قدر سے خود واقف ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے، کیا مومن اپنی قدر سے واقف ہے؟ واقف اگر ہے تو اچھا ہے، نہیں ہے تو پھر ذرا اپنی قدر کا سبق لیسن بھی پڑھ لینا چاہیے جی، یہ کتاب بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کی جماعت، فرشتوں کی جماعت، اندیکھی جماعت جو کبھی نظر نہیں آتے، نادیدہ ہوتے ہیں۔ انسان کو دکھائی دیتا ہے، انسان دیدہ ہے، فرشتہ نادیدہ ہے۔ دیدے کو دیدہ کس لیے کہتے ہیں؟ دکھائی دیتا ہے نا، جس سے نادیدہ جس نہ دکھائی دے۔ تو دیدہ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں نادیدہ۔ میری ملاقات ہوئی نادیدہ مخلوق سے، مجھے کیسے معلوم ہو؟ مجھے بھی تو معلوم ہو۔ تو کہا کہ جب آپ کے جسم پر رونگٹے ٹھہر جائیں، جب آپ کی آنکھوں کے چشموں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں،
اختصار میں آنسو نکل آئے. جب جسم کو آپ کے جھٹکا لگے کہ ایسا ہوا ہے، کہ وہی لمحہ ملاقات کا فرشتے سے، وہی نشانی ہے. جیسے فرشتوں کے ساتھ ملاقات کی یہ نشانی ہے کہ آپ کے جسم کے بال ٹھہر جاتے ہیں اور رقت طاری ہو جاتی ہے، آپ کے جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے فرشتوں سے ملنے سے کیفیت بدل جاتی ہے، ویسے اللہ کے ولیوں سے ملنے سے بھی کیفیت بدل جاتی ہے. زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. جو اللہ سے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ تو آخرت کی سفر کی تیاری کرتا ہے. دنیا میں اتنی سواریاں تو میں نے خرید لی ہے، آخرت میں جانے کے لیے آخر میرے پاس کیا سواری ہے؟ دنیا کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے میں 60,000 کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا فون ہے. آخرت میں اگر کسی سے میں رابطہ کانٹیکٹ کرنا چاہوں تو اس کے لیے میرا کیا رابطہ ہے؟ کون سا چینل ہے میرا؟ آسمان سے رابطہ کیسے ہوگا میرا؟ خدائی راز کیسے معلوم کر سکوں گا میں؟ کہ خدائی راز بتانے والوں سے کیسے میرا تعلق ہو سکے گا؟ تو یہ تعلق پیدا کرنے والے ہوتے ہیں اور ایمان پر جمانے والے ہوتے ہیں بزرگان دین. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر، جس کو الہند کہا جاتا ہے، الہند، یہاں بھی وہ اللہ والے آئے. اس سرزمین پر پیغمبر آئے یا نہ آئے یہ الگ بحث ہے. کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر نہیں آئے، کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر آئے، ثبوت کے ساتھ کہتا ہے. اب یہ اپنی اپنی پہچان ہے، اپنی اپنی دوڑ ہے، اپنی اپنی ریسرچ ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے. جی پیغمبر تو نہیں آئے، لیکن اس سرزمین پر اللہ والے ضرور آئے. ان میں ایک نمایاں نام، ایک روشن نام، جو بالکل 900 سال کے بعد بھی آج چمک رہا ہے، چمک رہا ہے. نام لینے والے کو بھی چمکا دیتا ہے. وہ نام اشرف الاولیاء، پیشوائے صوفیہ، خواجگان، ہند الولی، عطائے رسول، عام زبان میں غریب النواز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، جن کا اس دنیا سے جب پردہ ہوا، جب دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور جب ان کے ماتھے پر، پیشانی پر دیکھا گیا تو نور سے ایک عبارت تھی، ایک لائن، ایک سطر لکھی ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ لوگوں اس مرد خدا کو اپنی طرح نہ سمجھو، یہ اللہ والا ہے، یہ مبلغ اسلام ہے، یہ داعی اسلام ہے، یہ صاحب کرامت ہے، یہ صاحب تقویٰ ہے، صاحب فتویٰ ہے. جی یہ کون ہے؟ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا جانے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے. ھذا حبیب اللہ، یہ آدھی لائن تھی. اور دوسری آدھی لائن تھی ماتا فی حب اللہ، یہ دنیا کی محبت میں اس دنیا سے نہیں گزرا ہے بلکہ اللہ کی محبت میں گزرا ہے. اس نے دنیا کو چھوڑا ہے تو اس کے نہاں خانے دل میں دنیا نہیں تھی بلکہ دنیا بنانے والا تھا. اس لیے اس کی پہچانے، یہ اللہ والے کو پہچانے، جب صورت نظر آئے تو دنیا نہیں بلکہ دنیا بنانے والا جانے. اذا رؤوا ذکر اللہ، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، روحانی طریقہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا، بس اتنی ہی حقیقت ہے چشتی کی، اور کچھ نہیں. وہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے، کوشش کرتے، ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے، کیسے زمین حاصل کر لوں، پیسے پلاٹ حاصل کر لوں، اور کیسے فلاں بڑی کمپنی کے اندر میں ڈیلیگیٹ بن جاؤں، نمائندہ بن جاؤں، اور بڑی تنخواہ میری ہو جائے، اور بڑی کار ہو جائے، اور میرے پاس ایک پی اے ہو، مشورہ دینے والا ہو، میرے اطراف میں کچھ چاہنے والے ہوں جو میری جے جے کار کرنے والے. جی ان لوگوں کا مقصود ہوتا ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ.
لا الہ الا اللہ لا مشہود الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ، یہ ہوتا ہے ان کا مقصد۔ میرا مقصود، میرا موجود، میرا حاضر، میرا ناظر کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ دیکھتا ہوں تو وہی نظر آتا ہے۔ اللہ کا جلوہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی نے دکھایا، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے جو سامری تھے، سامری جیسے بنی اسرائیل میں سامری تھا نا، بہت بڑا جادوگر، یہاں بھی اپنے وقت کے سامری ہند سے آپ نے مقابلہ فرمایا۔ وہ سامری کتنا طاقتور تھا اپنے وقت کا جادوگر جناب، اگرچہ کہ باطل تھا لیکن اتنی طاقت اس نے پیدا کر لی تھی کہ اس نے منتر پڑھے اور فضاؤں میں غائب ہو گیا۔ اب کتنی اس نے تپسیا کی ہوگی، جان اور دھیان، مراقبہ اور مشاہدہ، اب جو جو الفاظ آ سکتے ہیں آپ کہہ لیں، اتنی محنت کی اس نے کہ وہ فضاؤں میں غائب ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے صاحب جو غائب ہو گیا اس سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا تو یہی سمجھ رہی تھی، لیکن جو اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے، اللہ کی طاقتوں کو مانتا ہے، تو اللہ اسے کیسی طاقت دیتا ہے؟ وہ تو اپنے جسم سے غائب ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہیں ٹھہرے رہے جہاں آپ مقابلے کے سامنے تھے، آپ ہوا میں نہیں اڑے، حالانکہ اڑ سکتے تھے آپ نے کہا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو پھر ہم بھی یہ بتائیں گے کہ اللہ اللہ کہنے والے کے اندر نہیں بلکہ اس کے پاپوش میں، اس کی نالین میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے نالین جو پیر میں پہنے جاتے ہیں، کھڑاوے جسے عرف عام میں کہتے ہیں، چپل، جوتا، سینڈل، آپ نے اس کو حکم دیا کہ ذرا خبر لے کے آؤ، تو یہ کھڑاوے لکڑی کی اڑنے لگی، اوپر گئی اور اسے اوپر سے مارتے ہوئے نیچے لے کے آئے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز ہماری کتابوں لکھا ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی کامکس نہیں ہے، یہ کوئی ٹی وی سیریل نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور جب وہ کھڑاوے اوپر سے نیچے لے آئی تو کہا کہ ساری زندگی کی جو محنتیں مشقتیں وہ ختم ہو گئی۔ جس کے کھڑاوے میں اتنی طاقت ہے تو اس کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بتانا ہے سب دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان سے ہمیں آشنا کر دے، اس جوہر اسلام سے آشنا کر دے، اور اسی جوہر اسلام اور ایمان کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ مومن ڈرنے والا صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لیجئے، اللہ کا کام بھی کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مدد فرماتا ہے، کیسے آپ کی بیماریاں دور ہوتی، کیسے آپ کے کام بنتے ہیں۔ 1000 جگہ آپ نے اپلیکیشن ڈالی کاموں کے لیے، کیا اللہ کے پاس بھی اپلیکیشن ڈالی آپ نے کہ اللہ میں کام کر رہا ہوں میرا کام ہو جائے؟ تو کبھی اللہ کے پاس بھی اپلیکیشن ڈال کے دیکھیے نا کیسے کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہلے درخواست پیش کرتے ہیں، کہے صاحب یہ کام نہیں بن رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، رشتہ نہیں جم رہا ہے اور کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ کرا دے گا۔ ان کی زبان کا پہلا اور آخری لفظ یہی ہوتا ہے، اللہ کام نکال دے گا، اللہ کام بنا دے گا، اللہ اولاد دے دے گا، اللہ شادی کروا دے گا۔ اللہ 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 اتنا کہو کہ دنیا کہے کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں اللہ کا دیوانہ ہے، یہ دنیا کا دیوانہ نہیں بلکہ اللہ کا دیوانہ ہے۔ اللہ ہم کو اپنا دیوانہ بنائے، اپنا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔